بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسم اشارہ کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے اور اس کے کائنڈس کی تھی۔ آخری چیز جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اسم اشارہ مذکر اور اسم اشارہ مؤنث کی بھی آگے سے دو ٹائپس ہیں، اسم اشارہ مذکر قریب اور بعید اور اسم اشارہ مؤنث قریب اور بعید ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ فردر ان کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو گیون ہے عربی زبان میں قریب کے لیے درج ذیل اسم اشارہ ہیں ٹھیک ہے۔ واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد یعنی کہ سنگولر کے لیے، تثنیہ یعنی کہ دو کے لیے، ثانی یا تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جمع مطلب دو سے زیادہ کے لیے ٹھیک ہے۔ واحد کے لیے آپ لوگوں کے پاس حاذا استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے حاذان، حاذان استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے ہؤلاء ٹھیک ہے۔ اکثر آیات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے اس کی مثالیں اب دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو کافی ساری مثالیں گیون ہیں۔ سب سے پہلی ہے ھذا قلم ٹھیک ہے، یہ قلم ہے، یہ قریب کے لیے ٹھیک ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا رجل، یہ مرد ہے ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ لوگ باقی ساری مثالوں کو دیکھ لیجیے گا۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ ھذا لگانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ھذا لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کسی لفظ یا نام کے ساتھ اس کے اسٹارٹنگ میں الف اور لام لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جیسے کہ سورہ ملک ہے تو اس میں ایسے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے نا، الملک ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ ھذا لگا دیں گے تو ھذا ملک ہو جائے گا، اس میں پھر الف اور لام لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ آگے ہمارے پاس عربی زبان میں بعید کے لیے اسم اشارہ گیون ہے، اس میں بھی واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ واحد کے لیے ذالکہ استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی ذالکہ استعمال ہوتا ہے۔ پڑھنے میں تو دونوں ایک سے ہیں لیکن لکھنے میں دونوں کا فرق ہے۔ واحد کے لیے جو ذالکہ استعمال ہو رہا ہے اس میں الف نہیں لگا ہوا، جبکہ تثنیہ میں ذالکہ، ذال کے بعد الف لگا ہوا ہے ٹھیک ہے۔ اور جمع کے لیے اولئک کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ اکثر آیات میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اولئک ھم فیھا خالدون ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی۔ اچھا، یہاں پر مثالیں آپ لوگوں کو گیون ہیں۔ ذالک قلم، وہ قلم ہے۔ ذالک نحیف، وہ کمزور ہے ٹھیک ہے۔ ذالک طویل، وہ لمبا ہے۔ اس طرح سے یہ وہ بعید جو ہے نا، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ وہ، اردو میں تو وہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور عربک میں ذالکہ واحد کے لیے اور تثنیہ کے لیے یعنی کہ دو کے لیے ذالکہ الف کے ساتھ اور جمع دو سے زیادہ کے لیے اولئک کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بھی وہی فائدہ ہے جو ہم لوگوں نے اسم اشارہ قریب کے لیے پڑھا ٹھیک ہے، کہ اگر کسی لفظ کے اسٹارٹنگ میں ذالکہ لگا دیا جائے تو اس کے ساتھ الف اور لام لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ جملہ ایسے ہی مکمل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذالک خالد، ذالک بیت ٹھیک ہے، یا ذالک قلم، کوئی بھی مثال آپ لوگ لے لیں ٹھیک ہے، جملہ ایسے ہی مکمل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ الف اور لام لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور عربک کا ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔